اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله ربنا العلي العظيم وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے عید الاضحیٰ کا یہ بابرکت اور مقدس موقع ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت اس موقع کی خصوصی برکتیں اور رحمتیں مقدر فرمائے۔ یہ موقع مسرت کا بھی ہے، سعادت و فرحت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر و سپاس کا بھی ہے، اپنے محسنین کو یاد کرنے کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل کرنے کی کوشش و فکر کا بھی ہے، اور اپنے ان بھائیوں کی خبرگیری کا بھی ہے جو کسی بھی حوالے سے الجھنوں اور پریشانیوں کے شکار ہیں۔ آپ تصور کیجئے، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حج کے مبارک سفر پہ تشریف فرما تھے، اور مکۃ المکرمہ سے متصل منی کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت اور شرف حاصل کر رہا تھا۔ حج کے فرض ہونے کے بعد اسلام کی تاریخ میں حج کی عبادت کے فرض ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ نے اس حج کے موقع پر تمام صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، کہ افعال حج اور طریقہ حج اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو، آئندہ ممکن ہے کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں آج ہی کی تاریخ میں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں ہیں، سنیچر کا دن ہے، اور پورے مجمع کو خطاب کر کے آپ نے 3 سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا اتدرون ای شہر ھذا، مسلمانوں تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمام مسلمانوں کو علم تھا کہ اسلامی اور قمری تقویم کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ کی زندگیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس درجہ غالب تھا کہ کسی صحابی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہر صحابی کا جواب تھا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے بیک زبان کہا تھا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آقا نے دوسرا سوال کیا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا دن ہے؟ تمام صحابہ کے علم میں تھا کہ آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جسے یوم النحر قربانی کا دن کہا جاتا ہے، لیکن ادب کا غلبہ تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے بیک زبان عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول آج یوم النحر ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا تھا اتدرون ای بلد ھذا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سا شہر ہے؟ تمام صحابہ کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ مکہ المکرمہ ہے، بلد امین ہے، محترم شہر ہے، لیکن ادب کا غلبہ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ مکہ المکرمہ نہیں ہے، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے، کیا یہ محترم شہر نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یہ بلد حرام ہے، یہ محترم شہر ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے۔ آقا نے فرمایا سنو یہ پیغام اپنے دماغوں میں محفوظ کر لو، اور جہاں تک تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک یہ پیغام منتقل کر دو۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ مسلمانوں جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، اور جیسے آج کی 10 ذی الحجہ کی تاریخ یوم النحر محترم ہے، اور جیسے یہ شہر مکہ المکرمہ محترم ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان بھی محترم ہے، مال بھی محترم ہے، آبرو بھی محترم ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، روا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان پر حملہ آور ہو، مال پر حملہ آور ہو، آبرو پر حملہ آور ہو، وقار پر حملہ آور ہو، عزت نفس پر حملہ آور ہو۔ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، ان کی آبرو، ان کی عزت کو اپنی جان کے برابر، اپنی آبرو کے برابر، اپنے مال کے برابر محترم سمجھے۔ یہ پیغام آج ہی کی تاریخ میں وادی منی میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے دیا گیا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے مقدر کی سعادت سے
جب نماز عید الاضحیٰ کو ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں تو ہمیں یہ پیغام ایک بار پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے، اور پیغام کی تجدید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، ہم اپنے اندرون کا، اپنے باطن کا، اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے برتاؤ میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری طرز و ادا میں، ہمارے انداز معاشرت میں اپنے دوسرے بھائیوں کی جانوں کا، ان کے مالوں کا، ان کی آبرو کا، ان کی عزت کا، ان کے وقار کا لحاظ اور احترام پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے غور کرنے کا موقع ہے۔ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور قربانی کی وہ عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے لازمی عبادت بنایا ہے، اور قرآن مجید کی سب سے مختصر سورۃ الکوثر، جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی حاصل کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سنانا پوری امت کو، پوری انسانیت کو ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو خطاب کر کے ان کا رب فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو یقینی طور پر تمام بھلائیاں عطا فرما دی ہیں۔ الکوثر کے معنی تمام بھلائیوں کے ہیں، ہر خیر آپ کو عطا فرما دیا گیا، دنیا کا ہر خیر، عالم برزخ و قبر کا ہر خیر، عالم آخرت کا ہر خیر، اس میں جنت بھی شامل، اس میں حوض کوثر بھی شامل، اس میں شفاعت کبریٰ بھی شامل، اس میں حمد کا پرچم بھی شامل، اس میں دنیا کی تمام ظاہری اور باطنی اور مادی اور معنوی اور محسوس اور غیر محسوس کامیابیاں اور عزتیں شامل۔ اعلان ہے قرآن کا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے طے کر دی ہے کہ ایمان والوں کو ملے گی، اللہ کے رسول کو ملے گی۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو ہر خیر عطا فرما دی ہے۔ اس کا شکر یہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی ادا کیجئے اور قربانی بھی کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی بھی کرنی ہے، اور غلبہ آپ کو ملے گا، سرخروئی آپ کو ملے گی، کامیابی آپ کو ملے گی، سرفرازی آپ کو ملے گی، نیک نامی آپ کو ملے گی۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کے دشمن ہیں آج، جو آپ کے دشمن ہوں گے کل، ذلیل انہی کو ہونا ہے، خاک انہی کو چاٹنا ہے، اور رسوا انہی کو ہونا ہے، اور ناکام انہی کو ہونا ہے۔ آپ کا چرچا غالب رہے گا، آپ کا نام غالب رہے گا، آپ کا پیغام غالب رہے گا، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اور جو اللہ طے کر دیتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سورۃ الکوثر، جس میں حکم ہے قربانی کا، جس میں حکم ہے نمازوں کا، جن نمازوں میں ایک نماز وہ ہے جسے ادا کرنے کے لیے آپ یہاں حاضر ہیں۔ یہ قربانی جو آج اور کل اور پرسوں 3 دن تک لگاتار انجام پاتی رہے گی، یہ وہ عبادت ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صحابہ کرام نے آقا کی خدمت میں عرض کیا تھا، ما هذه الأضاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ کا جواب تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریق ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ
جس کی یاد میں یہ قربانی اس وقت سے اب تک ادا ہو رہی ہے اور قیامت کی صبح تک ادا ہوتی رہے گی۔ قرآن نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا ہے، اطاعت کا، اتباع کا، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا، رب کے حکم کو آگے رکھنے کا جو نمونہ، جو ریکارڈ نمونہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس منظر کو ریکارڈ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ باپ خواب دیکھتا ہے کہ اس کا وہ بیٹا جو بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا، بڑی دعاؤں سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں یہ اولاد عطا فرمائی، اس اولاد کے گلے پہ باپ چھری چلا رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے، پلٹ کے بھی اس کی طرف دھیان نہ دیتے، لیکن معاملہ ابراہیم کا تھا جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، صاحب عظیمت پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے۔ اللہ نے ان کو خلت کا، امامت کا، رسالت کا، نبوت کا، فضیلت کا، بزرگی کا وہ مقام عطا فرمایا تھا جو ان سے پہلے اس کائنات میں کسی کو نہیں ملا تھا۔ معاملہ ان کا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اللہ کا پیغمبر خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ناقابل تبدیل حکم و آرڈر ہوتا ہے۔ وہ تیار ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کو، اور اپنے بیٹے کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ علماء نے لکھا ایک، اگر آپ عربی سمجھتے ہو تو یا بنیہ کے الفاظ میں ایک ایک حرف میں محبت کا، پیار کا، شفقت کا جو اظہار ہوتا ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب باپ نے دیکھا اور بیٹے کو یہ خواب سنایا جا رہا ہے اور بیٹے کی رائے مانگی جا رہی ہے، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ جس نیکی کا، جس قربانی کا اور جس امتحان میں کھرے اترنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میرا بیٹا بطیب خاطر دل کی خوشی کے ساتھ اس نیکی میں شریک ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خواب سنا رہے ہیں، بیٹے کی رائے مانگ رہے ہیں۔ کوئی اور بیٹا ہوتا تو سکتے میں آ جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، اسے اپنے باپ کے ہوش و حواس کی سلامتی پہ شک ہوتا اور وہ یہ کہہ دیتا کہ تم باپ ہو یا جلاد ہو۔ کوئی اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے، لیکن معاملہ تھا سیدنا اسماعیل کا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو کرنا ہو کر گزریے، جو کرنا ہو کر گزریے۔ کہنے والے نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل نے یہ جو جانثاری پیش کی ہے، یہ جو بے مثال اطاعت پیش کی ہے، اس میں ماں حضرت ہاجرہ کی تربیت کا بھی فیض تھا اور باپ حضرت ابراہیم کا فیضان نظر بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی۔ حضرت اسماعیل کا انتخاب نبوت کے لیے ہونا تھا، اور پھر انہی کی نسل میں صدیوں کے بعد سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ فرما ہونا تھا۔ حضرت اسماعیل نے بے چون و چرا کہا تھا، ایک لمحے کو بھی اگر مگر کا شکار نہیں ہوئے تھے، اور یہ کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر۔ اگر اسماعیل
اپنے باپ کی بات کے جواب میں خاموش بھی رہ جاتے اور سر جھکا دیتے تو بھی مکمل اطاعت ہوتی، لیکن نہیں، حضرت اسماعیل کی اطاعت کا معاملہ بہت آگے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا تھا ابا جان جو کرنا ہو کر گزریے، لہجہ بھی نہیں بدلا، انداز بھی نہیں بدلا اور بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ آپ غور کیجئے کیسا جگر تھا اس باپ کا جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہے، اور کیسا جگر ہے اس بیٹے کا جو اللہ کے نام پر اپنے باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کو تیار۔ یہ واقعہ ہے جس کی یادگار منائی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب یہ دونوں تیار ہو گئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے، وادی مینا میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں شیطان بار بار اکسا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم 3 مقامات پر کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں۔ اسی کی یادگار ہے جو حجاج 3 موقعوں پر کنکریاں مار کر مناتے ہیں۔ حج کے سفر میں 10ویں تاریخ کو بھی اور 11ویں تاریخ کو بھی اور 12ویں تاریخ کو بھی۔ اس کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہے اور چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائی ہے۔ امتحان پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا ہے، تم نے خواب سچا کر دکھایا، نیکوکاروں کا بدلہ ہمارے دربار میں بہت اعلیٰ ہے، یہ تمہارا امتحان تھا، تم باپ بیٹے امتحان میں کامیاب اترے ہو، بیٹے کی قربانی نہیں ہوگی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا بھیجا گیا جنت سے، اس کی قربانی انجام دی گئی اور پھر فرمایا گیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نے ان کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن مینا کی قربان گاہ سے لے کر دنیا کے آخری حصے کی قربان گاہ تک حضرت ابراہیم کے اس عمل کی یاد منائی جاتی رہی ہے، منائی جا رہی ہے، قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کوئی اسے بدل نہیں سکے گا۔ اہل دل بزرگوں نے بڑی کام کی بات لکھی ہے۔ اہل دل بزرگوں نے لکھا ہے کاش کہ ہم اور آپ غور کریں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ غور فرمائیے گا، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہے، کوئی نہ کوئی محبوب چیز ہے، اور جب تک مسلمان اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کو تیار نہیں ہوتا اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی محبوب چیز پر قربانی، اولاد کی قربانی اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر دو۔ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ خلیل اللہ سے سیکھو، ذبیح اللہ میں دیکھو۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جو ایمان ہے، ان کا جو یقین ہے، ان کا جو جذبہ اطاعت ہے، ان کا جو جذبہ قربانی ہے، وہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل۔ آپ ذرا جائزہ تو لیجئے، ہم جانور کے گلے پر چھری چلا کر رسمی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، یہ تو مطلوب ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل کام ہے اپنے مفادات کو شریعت کے سامنے قربان کرنے کا کام، اپنی مصلحتوں کو شریعت کے سامنے قربان کرنے کا کام، اپنے مفادات کو پیچھے کرنے کا کام۔ یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے،
یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہی مہینہ تھا سیدنا حضرت عثمان غنی نے حق کی خاطر اور امت کی اجتماعیت کی خاطر پاور میں ہوتے ہوئے بھی اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ نمونہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو آج در حقیقت عید الاضحیٰ کا یہ موقع اسی عہد کی تجدید کا موقع ہے کہ ہم جہاں جانور کے گلے پر چھری چلا کر قربانی کا واجب ادا کریں، وہی قربانی کے اصل مقصود کو، اصل روح کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اپنی خواہشات کو، اپنی مصلحتوں کو، اپنے مفادات کو، اپنی منفعتوں کو، اپنی چاہتوں کو شریعت کے نام پر قربان کرے۔ شریعت کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کی سنت، ان کے طریق کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی جذبے کی بیداری کے لیے عید الاضحیٰ کا یہ پورا موقع ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔